میری بیوی کی آخری وصیت، ایک دل ہلا دینے والی کہانی۔ میرا نام کامران ہے۔ میں اوکاڑا کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی میری اپنی پسند سے ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے اپنی بیوی اور آنے والے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ میں ایک بڑی کمپنی میں ملازم تھا۔ برسوں پردیس میں محنت کرتا رہا تاکہ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سکون کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکوں، مگر قسمت نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن 15 جون کی شام مجھے گھر سے فون آیا۔ بتایا گیا کہ عائشہ شدید بخار میں مبتلا ہے اور اسے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ امی نے فوراً پیسے بھیجنے کو کہا۔ میں نے پیسے بھیج دیے، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ میں نے اگلی ہی فلائٹ لی اور پاکستان واپس آ گیا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بخار اس کے دماغ پر چڑھ چکا تھا۔ کبھی وہ لوگوں کو پہچانتی، کبھی بالکل بے خبر ہو جاتی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا نام پکارا، کامران۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ہاتھوں پر نیلے نشان تھے، چہرہ کمزور تھا مگر آنکھوں میں وہی محبت۔ میں نے کہا، میں واپس آ گیا ہوں، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرائی اور پھر آہستہ بولی، زندگی میں تو مجھے اب کا ساتھ نصیب نہ ہو سکا، مگر میری آخری خواہش ہے کہ میرے آخری سفر پر اب مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دوبارہ جھٹکے لگے اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آخری وصیت کی تکمیل۔ گھر آ کر جب غسل کا وقت آیا تو میری بہن اور امی نے کہا کہ وہ غسل دیں گی، مگر مجھے عائشہ کی وصیت یاد تھی۔ میں نے کہا، میں زندگی میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، مگر آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ لوگ باتیں بناتے رہے مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ جب میں نے عائشہ کو غسل دینے کے لیے چادر ہٹائی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے جسم پر نیل زخم تشدد کے نشان تھے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ سچ جو مجھے توڑ گیا۔ بعد میں میری آپی نے سچ بتایا، امی عائشہ کو تم سے بات نہیں کرنے دیتی تھی، تمہاری کمائی کے لیے اسے برداشت کرنا پڑا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو جان بوجھ کر اس کا بچہ ضائع کروایا گیا۔ سچ بتانے سے روکنے کے لیے اسے مارا پیٹا گیا۔ وہ خاموش رہی، صرف تمہاری خاطر۔ بخار، تشدد اور تنہائی نے آخرکار اس کی جان لے لی۔ انجام۔ آج مجھے امریکہ واپس آئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں رہا۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا دل آج بھی عائشہ کی قبر کے پاس رہ گیا ہے۔ میں خود کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ میری ذمہ داری تھی۔ آخری پیغام۔ میں ہر پردیس میں رہنے والے مرد سے کہتا ہوں، پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو مت چھوڑو۔ جو عورت نکاح کر کے تم پر بھروسہ کرتی ہے، اسے دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو۔